یوحنا کا پہلا عام خط اور اس کا 5واں باب اور اس کی 14ویں اور 15ویں آیت خداوند کے کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ یوحنا کا پہلا عام خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 14ویں اور 15ویں آیت۔ اور خداوند کے زندہ کلام میں لکھا ہے، اور ہمیں جو اس کے سامنے دلیری ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے، اور جب ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہماری سنتا ہے تو یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اس سے مانگا ہے وہ پایا ہے۔ اور ہمیں جو اس کے سامنے دلیری ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے۔ ہماری خدا کے حضور دلیری کا سبب یہ ہے کہ ہم جو کچھ خدا سے مانگ رہے ہیں خدا کی مرضی کے مطابق مانگ رہے ہیں۔ کیا ہم خدا کی مرضی کو جان سکتے ہیں؟ خدا کی مرضی کو جاننے کے لیے ہمیں خدا کا کلام پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ حیران کن بات ہے کہ بے شمار مسیحی لوگ جو ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، بورن اگین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، نجات یافتہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ بائبل مقدس ہی نہیں پڑھتے۔ جو بندہ بائبل مقدس ہی نہیں پڑھتا وہ بندہ خدا کی مرضی سے کیسے واقف ہو سکے؟ اور جب وہ خدا کی مرضی کے مطابق دعائیں نہیں کر رہا تو اس کو دلیری کہاں سے ملنی؟ جبکہ یوحنا ہمیں ایک طرز عمل دے رہا ہے، وہ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ جب ہم خدا کے سامنے دعا کرنے کے لیے آئیں تو ہمیں اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ جس چیز کے لیے میں دعا کرنے کے لیے جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں خدا کے حضور، خدا کی مرضی کے مطابق ہے وہ چیز۔ یہ چیز ہمیں باور کرواتی ہے کہ ہمیں خدا کے کلام سے کس قدر واقف ہونے کی ضرورت ہے۔ خدا کے کلام کو محض عادتاً پڑھنا فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ خدا کے کلام کو اس انداز سے پڑھنا کہ بھی یہ میری ذمہ داری ہے، میں ایک چیپٹر ضرور پڑھ کے جانا کام تو پہلے، اور ایک چیپٹر پڑھ کے چلے گئے، وہ دے بعد اتنے جا کے بھول گئے، کوئی پتہ ہی نہیں۔ لیکن اس نظریے سے پڑھنا کہ میں اس کو سمجھوں، میں اس کو سیکھوں، میں اس کو اپنی روح میں محفوظ کر لوں، میں اس کو اپنے ذہن میں چسپاں کر لوں، اپنے دل میں اس کو نقش کر لوں۔ یرمیہ کہتا ہے تیرا کلام ملا اور میں نے اسے نوش کیا اور یہ میری ہڈیوں میں آگ کی مانی۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں، وہ کھانا جب ہمیں ہضم ہو جاتا ہے پھر وہ ہمیں طاقت دیتا ہے، اور جڑا کھانا ہضم نہیں ہوتا وہ پرابلم کرتا ہے۔ ہم اتنے زیادہ بیزار اور اپسیٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارا سٹمک ورک نہیں کر رہا ہوتا، وہ کھانے کو ہضم نہیں کر رہا ہوتا۔ اسی طرح سے وہ کلام جس کو آپ نے ڈائجسٹ نہیں کیا، جس کو آپ نے ہضم نہیں کیا، جس کو آپ نے سمجھ کے اپنی سوچ میں کہیں محفوظ نہیں کر لیا، اپنے دل میں محفوظ نہیں کر لیا، وہ کلام کسی فائدے کا۔ میری 21-22 سال کی یہ پریکٹس ہے کہ لوگ وقتی طور پہ سن کے کلام کو ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، یار کی گلاں بھائی صاحب کرنے ایک دوجے نے ویکھدے نے، واہ یار کہندے واہ جی واہ کمال ہی گلاں کیتیاں اج دے، لیکن باہر جاندے گلاں کتھے گئیاں؟ فور ہو گئیاں، بھول گئیاں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کلام صرف سطحی طور پر ان تک پہنچ رہا تھا، وہ اس سے انجوائے کر رہے تھے، انجوائے کرنے کے بعد وہ چلے گئے، اس کو بھول گئے۔ لیکن جب کلام ہمارے اندر رہتا ہے، ڈائجسٹ ہو جاتا ہے، ہمیں ہضم ہو جاتا ہے، ہم اس کو اپنے اندر محفوظ کر لیتے ہیں تو پھر وہ ہمارے کام آتا ہے، پھر وہ ہمارے اندر حکمت بن جاتا ہے، پھر وہ ہمارے اندر قوت بن جاتا ہے، پھر وہ ہمارے ایمان کو تقویت دیتا ہے، پھر وہ ہمارے اندر محبت پیدا کرتا ہے، ہمارے جذبات کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے۔ خدا کے کلام میں طاقت ہے کہ خدا کا کلام ہمارے جذبات کو سنوارتا اور سدھارتا ہے۔ ہم ایسے لوگ ہیں جن کے جذبات بڑے بے ہنگم ہیں، ہمیں اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں۔ ہر شخص جذبات سے بھرا ہوا ہے، جذبات منفی بھی ہوتے ہیں اور جذبات پازیٹیو بھی ہوتے ہیں، لیکن گناہ کی سرشت کی وجہ سے ہمارے اندر جو چیز مشترک ہے وہ یہ کہ ہم منفی رجحانات کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، اچھے جذبات ہمارے اندر کم ہی ابھرتے ہیں، نیگیٹو جذبات ہمارے اندر بہت زیادہ موجود رہتے ہیں، اور جیسے ہی انہیں تھوڑی سی ہوا ملتی ہے وہ ابھر کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو کلام محض ہمارے ایمان کو نہیں بڑھاتا، خدا کا کلام ہماری زندگی کو منظم کرتا ہے، خدا کا کلام ہماری زندگی کو سدھارتا ہے، وہ ہمیں مسیح کی صورت پر ڈھالتا ہے۔ تو یہاں پر یوحنا یہ کہتا ہے ہمیں جو دلیری ہے اس بات سے ہے، اس سبب سے ہے کہ اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے، اور جب ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہماری سنتا ہے تو یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اس سے مانگا ہے وہ پایا ہے۔ بالکل اسی طرح کی ایک اور آیت مرکز کی معرفت انجیلی بیان، اس کا غالباً 11واں باب ہے، ہاں جی، مرکز کی معرفت انجیلی بیان، اس کا 11واں باب اور اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا اور وہ تم کو مل جائے گا۔ یقین کرو کہ تم کو مل گیا اور وہ تم کو مل جائے گا۔ یقین پہلے کر لینا اور ملے گا بعد میں۔ جب آپ نے دعا کر لی تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ایڈوانس بکنگ کرا لی ہے کسی چیز کی۔ جب آپ نے دعا کر لی اور
آپ کو ہی پتا ہونا چاہیے کہ ہر ایک چیز جو ہمیں ملنی ہے اس کی قیمت آلریڈی پے ہو چکی ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ ہر ایک چیز خدا ہمارے لیے پہلے ہی سے تیار کر چکا ہے. لیکن اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا اور سمجھنا آسان نہیں ہوتا، ہمارے لیے بہت مشکل ہے. ایسی ان گنت گواہیاں میرے پاس موجود ہیں، ہمارے بھائیوں کی زندگی موجود ہیں، آپ کی زندگی میں موجود ہیں، جب ہمارے پاس نہ تو پیسے تھے نہ ہمارے پاس کچھ ایسے ریسورسز تھے کہ ہمیں وہ چیزیں مل سکتی، لیکن جب ہم نے دعا کی حیران کن طریقے سے خدا نے وہ چیز ہمیں مہیا کر دی. میں چھوٹا سا تھا تو تقریباً کوئی 10 سال میری ایج تھی، اس وقت ہمارے پاس ٹی وی نہیں تھا. تو ہم یہ سوچتے تھے کاش ہمارے پاس بھی ٹی وی ہو، کیونکہ ہم چھوٹی سی ہماری فیملی تھی، باپ ہمارا کام پہ چلا جاتا تھا، میں، میری امی اور میری چھوٹی بہن، اور ہم ایک ایسے علاقے میں رہتے تھے جہاں پر سناٹا بھی بڑا تھا. GOR میں وہاں پہ جیسے شام ہوتی ہے وہاں پہ ایک دم سے سناٹا چھا جاتا ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، گیس جوڑی وہاں پہ باہر نہیں نکلتے. تو ایک دن ایسے ہوا کہ ہم دعا کر، میری ماں اکثر کہتی تھی کہ کاش ہم بھی ٹی وی لے لیں. تو ایک دن ایسا ہوا کہ ڈبہ پیک ٹی وی لے کے میری مامیاں جو ہیں وہ ہمارے گھر آ گئی. اس وقت بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی کا دور تھا، انہوں نے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہمیں دیا. پی کاک کمپنی تھی، ریڈ کلر کا وہ ٹی وی تھا، چھوٹا 14 انچ کا، مجھے یاد ہے. تو وہ ڈبہ پیک ٹی وی لے کے آئی، انہوں نے کہا بھی اسی کیا کہ چلو تانوں ٹی وی ہی دے دیے. تو پھر ہم اس پہ پی ٹی وی لگا کے دیکھتے تھے، یا جو بھی اس زمانے میں سہولت تھی، کیونکہ کیبل وغیرہ تو تھی نہیں اس وقت. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، نہ تو ہمارے پاس پیسے تھے اس وقت، نہ ہی ہم اس کو خرید کے لا سکتے تھے، لیکن خدا نے مفت میں ہی وہ چیز ہمیں پہنچا دی. ہمیں اپنے آپ کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کے کلام میں سے خدا کی مرضی کو دریافت کریں. جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق دعا کریں گے اور ان بنیادوں پر اپنی دعا کو تعمیر کریں گے جو خدا کے کلام کی بنیادیں ہیں، تو ہم کبھی بھی خطا نہیں کھائیں گے. لیکن جب ہم بے ہنگم دعائیں کرتے ہیں، بے تکی دعائیں کرتے ہیں، اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا، تو پھر وہ دعائیں ہمیں بوجھل کر دیتی ہیں، ہم مایوس ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا رزلٹ نہیں آ رہا ہوتا. وہ دعائیں ایسے لگتا ہے جیسے بے ٹھکانے ہی جا رہی ہیں، پتہ نہیں کتنے جا رہی ہیں. آج ہم نے کچھ دعا کر لی، اس سے اگلے دن ہم پھر کچھ اور دعا کرتے ہیں، پھر اسی اپنی دعا چینج کرنے ہیں، پھر اگلے دن اسی کچھ اور کرنے ہیں، کرتے 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 ہم دعا ہی کرنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. وہ بڑے جوش میں گئے، دعا شروع کی، اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد انہوں نے دعا کرنی چھوڑ دی، کیونکہ ان کے دل میں جو خواہشیں تھیں انہوں نے وہی خدا کے سامنے رکھنی شروع کر دی، اور انہوں نے اس کو خدا کے کلام سے ٹیسٹ نہیں کیا کہ ہم جو دعا کر رہے ہیں خدا اس کا جواب دینے کا پابند ہے بھی یا نہیں. اگر آپ نے پیل کمپنی سے چیز خریدی ہے اور آپ ڈولنس والوں کے کمپنی میں جا کے کلیم کر دیں، تو ڈولنس والے تو کبھی بھی نہیں اس کو کلیم لیں گے، وہ کہیں گے سر جی یہ ساری بنائی چیز ہی نہیں. اب پیل والوں کے پاس جائیں. ہمارا دعائیا جو ماحول ہے وہ بھی اسی طرح کا ہے. جو چیزیں خدا ہمیں دینا چاہتا ہے وہ ہم لے نہیں رہے، ان کے تعلق سے ہم کبھی سوچتے بھی نہیں. جو چیزیں خدا کے کلام میں منع کی گئی ہیں وہ ہم خدا سے مانگ رہے ہیں، اور اس کے لیے روزے بھی رکھ رہے ہیں، اس کے لیے ضد بھی کر رہے ہیں. اور پادریاں نے بھی مگر لایا ہے، انہوں بھی فون کر، انہوں بھی، سارے پادریوں کو بھی دعا. اور کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں ان سے آپ پوچھیں کس بات کے لیے سر، آپ کہتے ہیں او بس سر میرا کوئی مسئلہ ہے، میں تم دساں گا، بس دعا کر دوں. بھائی مسئلہ تو بتا، کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ لیکن وہ نہیں بتاتے کیونکہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ہوتی ہے. وہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوتے جن کے لیے وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی سوچ ہوتی ہے کہ میں خود بھی دعا کر رہا ہوں، میری بیوی بھی اس بات کے لیے دعا کر رہی ہے، پادری صاحب بھی دعا کرنے گئے تو خدا تے کم پارا ہو جائے گا کہ بھی انے لوگ دعا کرنے میں سن لا. یہ کیسی سوچ ہے؟ پاسٹر سے بھی دعا کروا لی، خود بھی دعا کروا لی، روزے بھی رکھ لے، گھر میں عبادت بھی کرا لی، لیکن وہ کام پھر بھی نہیں ہوئے، کیونکہ وہ نہیں ہونا، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے مطابق نہیں. اور وہ کام جو خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا اس میں بہت نقصان ہوتا ہے. اسرائیل کا کوئی بادشاہ نہیں تھا، آپ کو یاد ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی غیر قوموں کے بادشاہ ہمارے کیوں نہیں بادشاہ، ہمارا بھی بادشاہ ہونا چاہیے. تو ساؤل پہلا بادشاہ تھا بنی اسرائیل کا. تو سیمول اس بات سے بڑا ناراض ہوا کہ کیا آج تک خدا نے تمہاری جنگیں نہیں لڑی؟ کیا آج تک خدا نے تمہیں بحیثیت قوم بلیس نہیں کیا جو تم غیر قوموں کی طرح بادشاہ مانگ رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، ساڈا بھی بادشاہ ہونا چاہیے. اور سیمول نے اس بات کو خدا کے سامنے رکھا، اس نے کہا کہ یہ لوگ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں. خدا نے کہا بھی وہ مجھے ریجیکٹ کر رہے ہیں، تیرا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے ان کو بادشاہ چوز کرنے دے. تو ساؤل چوز ہوا، خدا نے ساؤل کو چوز کیا، لیکن خدا کی یہ مرضی نہیں تھی. اور پھر اس کے بعد سائیڈ افیکٹ بھی سیمول نے ان کو بتائے. اب تمہارے بیٹے اور بیٹیوں کو مفت میں بیگار میں استعمال کیا جائے گا، اب تم سے لگان لیا جائے گا، جو بیج بوتے ہو گورنمنٹ ٹیکس لے لے گی تم سے، ساؤل تم سے ٹیکس لے گا. اور پھر آگے چل کے آپ دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی بادشاہوں نے، یہودا کے بادشاہوں نے کیا حال کیا. وہ خدا سے دور لے گئے اپنی قوم کو. کچھ چیزیں ہم خدا کے اوپر ضد کے ساتھ لے کر آتے ہیں، وہ خدا کی مرضی نہیں ہوتی، لیکن ہم ان کو خدا کے حضور بار بار رکھ کے خدا سے وہ چیزیں منوا لیتے ہیں. خدا کو بھی پتا ہوتا ہے کہ بھی انہیں نقصان کر کے ہی سیکھنا. یہ وہ بچہ ہے جو ڈھیٹ ہے، اور میری یہ وہ بیٹی ہے جو ڈھیٹ ہے، یہ نقصان کر کے ہی اپنا پھر ہی سمجھے گی.
پھر یہ اس جگہ پہ واپس آئے گی اور پھر یہ معافی مانگے گی، جبکہ پہلے وہ معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور پھر خدا ہماری زندگی میں وہ کام ہونے دیتا ہے اور پھر ہم اس کا نقصان اٹھا کے خود ہی سمجھ جاتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو ہم نے سمجھایا لیکن وہ نہیں سمجھے، انہوں نے اپنی ہی مرضی کی اور پھر اس کے بعد ان کی لائف میں بہت سی مشکلات کھڑی ہو. تو میں آج اس پیسج کے ذریعے آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس کو اس طرح سے پڑھیں کہ یہ آپ کو بدلے. بائبل مقدس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال نہ کریں، بائبل مقدس کو استعمال کریں کہ یہ آپ کی پرسنالٹی کو چینج کریں. بہت سے لوگوں نے بائبل مقدس کے حوالے رٹے ہوئے ہیں، وہ جتنے بھی کتے بہندے رہے ہیں جو حوالے چھوڑ دیں. اللہ کہتا ہے یار بڑا کلام نو جانتا ہے. ایسے کلام کو جاننے کا کیا فائدہ جس پہ ہم عمل ہی نہیں کرتے. اس سے وہ شخص بھلا ہے. پاسٹر جسٹن منیر کے ایک پھپھا تھے، اب وہ سو گئے ہیں خداوند میں، ولسن ان کا نام تھا. تو وہ کہتے تھے کہ بھائی خدا کے تھے کراچی کے، ارے بھائی خدا کے کلام کے ایک ہی لفظ کے اوپر ایمان رکھ لو. میں تو تمہیں یہ کہتا ہوں ایک ہی لفظ کے اوپر ایمان رکھ لو تو تمہاری زندگی بدل جائے گی. ان کا ماننا یہ تھا اور بات درست ہے. جھوٹ نہیں بولنا کلام میں لکھا ہے. مسیح یسوع کے وسیلے سے میں راست باز ٹھہرایا گیا ہوں، یہ وہ سچائیاں ہیں. ہم کبھی خدا کے کلام کو اپنی زندگی پر اپلائی کرنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ ہم اسے رٹ لیتے ہیں. کئی دفعہ ایک بچہ ہوتا ہے اس کو رٹا لگا دیتے ہیں. بچے کو سمجھ نہیں ہوتی کہ میں کیا بول رہا ہوں، لیکن چونکہ اس کے والدین نے ٹیچرز نے اس کو رٹا لگایا ہوا ہے وہ سبق سنا دیتا ہے، نمبر بھی لے لیتا ہے. ہمارے جو یہاں پہ سسٹم چل رہا ہے ایجوکیشن کا، ہم نے تو اپنے زمانے میں کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ سلیکٹیو اسٹڈی آپ نے کرنی ہے پاس ہونا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ 12 پوئمز ہیں تو کہتے ہیں سر جی تسی 5 یاد کر لو، بس رٹا لگا لو اس کا. لیکن جیسے جیسے وہ بڑی کلاسوں میں جاتے ہیں پھر رٹا کام نہیں آتا. ایم اے کے اندر رٹا نہیں آپ لگا سکتے. ایم اے انگلش ایم اے اردو میں رٹا کام نہیں آئے گا کیونکہ وہ سلیبس ہی کافی لینتھی. میٹرک کے اندر رٹا لگ جاتا ہے، مضمون کا رٹا لگا لیا، پتہ کوئی نہیں کیا تھا مطلب کی ہے لیکن انہوں نے لکھ لیا. جتھے کتے ایک لفظ بھول گیا سارا مضمون ہی گیا کیونکہ اس نے اس کو نہ سمجھا ہوا تھا نہ اس کو پتا تھا کہ میں لکھ کیا رہا ہوں. بس جتھے وہ لفظ اٹک گیا نا دے ہیو، اتوں ہی انہیں بھول جانا، انہیں کہنا اگے کی سی، سب کچھ آگے پیچھے، میموری لاسٹ ہو جاتی وہاں اور پھر وہ فیل ہو جاتے. اسی طرح سے کچھ لوگ صرف کلام کا رٹا لگائے ہوئے ہیں، نہ اس کی گہرائی کو جانتے ہیں نہ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. لیکن وہ بڑی دلیری کے ساتھ مختلف جگہوں پر بیٹھ کے شادیوں میں، بیاہوں میں، مرگوں پہ، فوتگیوں پہ خدا کا کلام نشر کر رہے ہوتے ہیں، حوالے سنا کے لوگوں کو دبا رہے ہوتے ہیں کہ مینوں بڑا کلام آندا ہے، لیکن وہ خدا کے کلام کی بنیادی سچائیوں سے نہ واقف ہوتے. تو یہاں ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ اگر ہمارے اندر کوئی چیز دلیری پیدا کر سکتی ہے خدا کے حضور توبہ کرنے کے بعد، مسیح یسوع کے خون سے دھلنے کے بعد، تو وہ یہ ہے کہ ہم خدا کی مرضی کے مطابق مانگیں. یہ چیز آپ کو بہت زیادہ پاورفل پریئر کرنے کی طرف لے کر آئے گی کیونکہ آپ کی دعائیں مؤثر ہوں گی، آپ کی دعائیں طاقت والی ہوں گی، آپ کی دعائیں قوت والی ہوں گی. اور اس روٹین کو اپنی زندگی کے اندر لانے کے لیے ٹائم لگے گا. اگر ہم سنجیدہ ہیں تو ہم اپنے اسپرچول مسلز جو ہیں وہ بلڈ کر لیں گے، بنا لیں گے. اس کے لیے ٹائم لگے گا اور ہمیں ہر روز خدا کے کلام کو اسی طرح سے پڑھنا ہوگا کہ خدا ہم تو اپنی مرضی مجھ پر ظاہر کر. ہر روز خاکساری کے ساتھ دعا کریں گے، خدا میں تیرے کلام کو پڑھنے لگا ہوں، پڑھنے لگے، مجھے توفیق دے کہ میں تیری مرضی کو جان سکوں کیونکہ تیرا کلام ایسا کلام ہے جو ہر دور میں یکساں قوت رکھتا ہے، کام کرتا ہے. تو مجھے مضبوط کر تاکہ تیرے کلام کو سمجھ کر میں اس کو اپنے حالات پر اپلائی کر سکوں. اور جب ہم خدا کے کلام کے مطابق دعا کرنا شروع کریں گے اس حکمت اور دانائی سے جو خدا کا پاک روح ہمیں دیتا ہے، تو پھر ہماری دعائیں مؤثر ہوں گی اور ہماری دعائیں ریزلٹس لے کر آئیں گی. آمین. آئیے ہم خداوند کے حضور اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم دعا مانگیں. مہربان آسمانی باپ، لشکروں کے خدا، تیری حمد کرتے ہیں، تیری تعریف، تیری ستائش کرتے ہیں، شکر گزار ہیں کہ خداوند تو ہم پر اپنے کلام کی سچائیوں کو ظاہر کرتا ہے اور تو ہمیں یہ سکھاتا ہے، تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے تیرے کلام کو کس طرح سے اپنی زندگی کے اندر رکھنا ہے. تو یہ نہیں چاہتا کہ ہم محض تیرے کلام کو رٹ لیں اور جہاں کہیں جائیں بائبل کی آیتیں بولنا شروع کر دیں. تو یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے مطلب کو بھی سمجھیں، ہم اس کو اپنی زندگی میں رکھیں اور ہماری زندگی سے وہ کلام نظر بھی آئے. اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہماری زندگی ایک ریاکار کی زندگی ہے جو منہ میں تو کلام رکھتا ہے لیکن اس کے دل میں دنیا داری کی باتیں. تو خداوند ہم اپنے آپ کو آج تیرے حضور پیش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ ہم اس کلام سے جو تیرا تایا ہوا کلام ہے، زندہ کلام ہے، ہم اس سے محبت کر سکیں کیونکہ خداوند تو نے اس میں ہماری اصلاح کے لیے سب کچھ رکھ دیا ہے. اس کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کے سبب سے، اس کو سمجھنے کے سبب سے، اس کو اپنی زندگی میں لینے کے سبب سے ہم یکسر بدل سکتے ہیں کیونکہ تو اپنے کلام میں موجود ہے. ہم تجھ سے برکت چاہتے ہیں
اور منت کرتے ہیں کہ خداوند یہ کلام ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا بن جائے، ہم اپنی زندگی کے فیصلوں میں خداوند تیرے کلام سے رہنمائی لیتے رہیں، اور خداوند ہم کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوں گے کیونکہ تیرا کلام ایسا بتاتا ہے۔ تو آج کی اس برکت کے لیے جو تو نے ہمیں دی، ہم دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ وہ تمام دعائیں جو آج خداوند تیرے حضور ہم نے رکھی ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں اس بات کے لیے کہ بہت جلد خداوند ہم ان کاموں کو ہوتا ہوا دیکھیں گے، اور گزرے مہینوں میں ہم نے جو دعائیں کیں، ہم نے جو باتیں تیرے حضور رکھیں، آج ہم ان کا رزلٹس بھی دیکھ رہے ہیں، اور بہت سی گواہیاں خداوند ہم سن رہے ہیں، اور ہم تیرے حضور منت کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اسی طرح سے آگے بڑھنے کا فضل دے، ہمیں اپنی آمد کے لیے خداوند تیار کر، نہ صرف ہمیں بلکہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں، ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، ہمارے آس پاس رہنے والے لوگ ہیں، ہم ان کو بھی خداوند تیری بابت بتا سکیں۔ اس سے گہری برکت چاہتے ہیں یسوع کے زندہ، قادر، ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے، آمین۔